اللہ ذل جلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہی رازق، وہی قادر مطلق ہے۔ اس ذات کے کلمات قرآن مجید جس کی گواہی خود قرآن دیتا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اللہ ذل جلال کے مبارک کلمات صداقت اور عدالت کے اس معیار پر ہیں جس طرح مخلوق خالق کے مشابہ نہیں ہو سکتی، پوری کائنات کی صداقت و عدالت بھی خالق کی صداقت و عدالت کو کیسے پہنچ سکتی؟ اللہ عز و جلال نے جس طرح کائنات میں سے چند ہستیوں کا چناؤ کیا جن کو انبیاء و رسل کہتے ہیں، اور ان ہستیوں کو پوری کائنات سے اعلیٰ، ارفع اور اسمى بنایا، اسی طرح اللہ عز و جلال نے کچھ کتابیں نازل کی اور ان کتابوں کا بھی معیار دنیا کی تمام کتابوں سے اعلیٰ اور افضل اور ارفع بنایا۔ یہی وہ دستور، وہ آئین ہے جس کو ربانی دستور اور آئین کہتے ہیں، جو جہاں زبور اور تورات اور انجیل کی شکل میں نازل ہوا، وہاں آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں اللہ عز و جلال نے اتارا، جس میں سابقہ کتابوں کے علوم کو بھی اللہ نے جمع کیا، اور رہتی دنیا تک دنیا کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو ایک مسلمہ قانون بنا کے اتارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ عز و جلال کے حکم سے نبوت ملنے کے بعد دنیا کی تربیت اور تزکیے کا آغاز کیا، تو سب سے پہلے جو تبدیلی اور انقلاب آیا کہ وہ سابقہ روایات جو لوگوں کی چلتی آ رہی تھی کہ ہر ظلم کو جائز سمجھنا، اور زندگی کے تمام زاویوں میں کجروی جو موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کجروی کو دور کیا۔ ایک وہ وقت ہے جو اسلام کے بعد کا ہے، اور ایک وہ ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تو لوگوں کی زندگی، لوگوں کے احوال تھے۔ ان دونوں وقتوں میں بھی فرق ہے، اور دونوں اوقات کے افکار میں بھی فرق ہے، اقوال میں بھی فرق ہے، اور اعمال میں بھی فرق۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کا دور اور اسلام کے بعد روشن اسلامی دور، دونوں کے افکار میں فرق۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے فیصلے کے چاہتے؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، بھلا اللہ سے پڑھ کے بھی کسی کے فیصلے خوبصورت ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ کون سمجھتا ہے کہ اللہ کے فیصلے خوبصورت ہیں؟ جن کو اللہ عز و جلال نے یقین کی نعمت سے نواز رکھا۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اور محور گنتی کے دو نقطے ہیں۔ جاہلیت کسے کہتے ہیں، اور جاہلیت کے امور کون کون سے ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع قرار دے دیا، اور لوگ ابھی بھی ان کو باقی رکھے ہوئے۔ کون سے ایسی نشانیاں تھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ جاہلیت جو ہے ابھی بھی آہستہ آہستہ انسانوں میں سرایت کر رہی ہے، جبکہ جاہلیت کے ہر کام کو اللہ کے رسول نے اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ اور دوسرا نقطہ، اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے کہ اگر اس طرح کی خطا، اس طرح کی غلطی مجھ سے یا آپ سے ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جاہلیت یہ جاہل یجہل سے ہے، اور اگر اس کے معنی پہ غور کیا جائے تو جس طرح جہالت جو ہے لائبی کو کہتے ہیں، اجٹ پن کو کہتے ہیں، اکھڑے ہوئے مزاج، جاہلیت یہ ایسے دور کا نام ہے جو اسلام سے پہلے تھا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں ما كان حال العرب قبل الاسلام، اسلام سے پہلے جو عربوں کی حالت تھی، اور حالت کیا تھی ان کے حوال کو اگر پڑھا جائے، من الضلالہ گمراہی میں تھے، والجہالہ لا علمی میں تھے، والوثنیہ والعصبیہ القبلیہ بتوں کی پجاری اور قبائلی تعصب اور عصبیت میں زندگی گزارا۔ جہاں جاہلیت کے اندر گمراہیاں عام تھی اور علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی،
انہوں نے اپنی عقل کو ہی، سوچ کو ہی علم بنا رکھا تھا۔ وہاں قبائلی عصبیت اس قدر تھی کہ 55 سال جنگ صرف اس بات پہ جاری رہی، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ، اور بتوں کے پجاری تو تھے ہی تھے۔ اسلام کی نعمت جو ہے اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو عطا کی، جس سے جہالت کے یہ بادل چھپ گئے، اور ایک نظام اللہ ذوالجلال نے دنیا کو عطا کیا جس کو اسلام کا نظام اور دین کا نظام کہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اس نظام پر اعتماد کرنے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام کو جو قرآن اترتا وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے، صرف سنایا ہی نہ کرتے بلکہ ان آیات کی روشنی میں ان کی تربیت کرتے، اور اس تربیت کو مضبوط بنانے کے لیے باقاعدہ قرآن اور حکمت کی تعلیم دیا کرتے۔ جہاں یہ سلسلہ تعلیم و تربیت کا جاری رہا، دعوت اور تبلیغ اور ابلاغ کا سلسلہ یہ جاری رہا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے جاہلیت کے افکار، جاہلیت کے اقوال اور جاہلیت کے اعمال سے صحابہ کرام کو دور رکھنے کی تلقین کی، اور اس کی نشاندہی کی، اور رغبت اس بات پہ دلائی کہ یہ وہ اقوال اور افکار اور اعمال ہیں جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہوگا، جاہلیت کی بجائے ان افکار کو اختیار، ساتھ نشانیوں سے بھی آگاہ کیا کہ یہ جو اعمال ہیں ان کے قریب نہیں جانا، تو جاہلیت کے کام ہیں۔ اب ہمیں قرآن مجید کے اس مبارک قانون کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارواہم، جن پہ اللہ راضی و اللہ بے راضی، انہوں نے زندگی کو اس قدر خوبصورت بنایا کہ رہ دی دنیا تک وہ پوری کائنات کے لیے نمونہ ٹھہرے۔ کون سے ایسے امور تھے جن سے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا، جو جاہلیت کے اندر تھے؟ اسلام کی نعمت مل جانے کے بعد جاہلیت کا کوئی بھی فکر، جاہلیت کا کوئی بھی بول، جاہلیت کا کوئی بھی عمل کسی مسلمان کے لیے روا نہیں رکھا۔ سب سے پہلا عمل، اسلام سے پہلے لوگ طرح طرح کی چیزوں کی پوجا میں مبتلا تھے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا رب، اس کو لوگ پوجتے، ایک پتھر نظر آتا اس کو سجدہ کرتے، تھوڑا سا آگے سفر کر کے جاتے کوئی اچھا پتھر مل جاتا تو اس رب سے دستبردار ہو جاتے، اس پتھر کو اپنا معبود بنا لی۔ اپنی عقل سے تراشا ہوا یہ نظام، اس کو پوجنا، یہ جاہلیت کا نظام تھا۔ اللہ ذوالجلال کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا یہ اسلام نے ڈالا۔ تو شرک اپنی تمام تر اقسام کے ساتھ جاہلیت میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو نعمت عطا کی وہ توحید کی نعمت، اور خوشخبری کیا سنائی؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے، خالص ایمان اللہ پر، تو اللہ نے ان کے لیے دو انعام رکھے۔ امن اللہ نے ان کے لیے رکھا، ان کی سوچ میں بھی امن ہوگا، ان کے اقوال میں بھی امن ہوگا، اور ان کے اعمال میں بھی امن ہوگا۔ بلکہ جس معاشرے کے افراد ہیں یہ اس میں امن کو ہی پسند کرے، بلکہ اس قوم و ملت میں پیغام امن کا ہی جائے گا، کیونکہ مخلوق کو خالق سے جوڑنا یہی تو ایک کام ہے جو انبیاء نے کیا، جس کے نتیجے بھی امن آتا۔ جب ایک خالق سے انسان جڑتا ہے تو پھر اس کی بدامنیاں ختم ہو جاتی ہیں،
اور ساتھ ہی اس بات کی خبر اور خوشخبری دینی وہم مہتدون، ہدایت کا نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے، دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن ہدایت یافتہ ہیں ہی وہ جن کی توحید خالص، جو شرک نہیں کرتے۔ تو شرک اور اپنی من گھڑت زندگی جو ہے، اپنا ہی بنایا ہوا نظام جو ہے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ نظام وہ ہے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے اتارا ہے اور لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یہ ہے آپ کے لیے نظام زندگی اور دستور۔ اس کی ایک ایک شک اور اس کا ایک ایک آرٹیکل آپ کی زندگی کو جہاں بارونق بنائے گا، وہاں پرسکون بھی بنائے گا اور کامیابی بھی دلائے گا۔ جاہلیت کا ایک دوسرا تصور جو ہے جس کو اسلام نے منع کر دیا، جس کے کچھ اثرات آج بھی باقی ہیں، اللہ عز و جلال کے بارے میں بدگمان ہو جانا۔ کیسے بدگمان ہونا؟ پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، توحید کو اختیار کرتا ہے، روزے رکھنے والا ہے، اللہ عز و جلال پر اسے اعتماد ہونا چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کتے اور خنزیر کو تو دے دے اس کی زندگی کی خوراک، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے کو اللہ محروم کر دے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کے بھی کسی کی بات اور کوئی وعدہ ہے سچا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے بعد میں کون سچا ہو سکتا؟ یہ بدگمانی اللہ کے بارے میں جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے پر امید ہونا چاہیے۔ جو میری عقل بلکہ پوری کائنات کی عقل جمع ہو کے فیصلہ کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کا لفظ مخلوق کے پاس ہے، اللہ کے ہاں کوئی چیز محال نہیں۔ وہ تو بے موسم پھل جو ہے مریم علیہ السلام کو دے دیتا ہے، اور بھولنے والے بھول جاتے ہیں کہ ان کو بھی کھانا دینا تھا۔ بے موسم پھل، سفید بالوں کے بعد بھی زکریا کو اولاد دے سکتا ہے۔ وہ تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ورڈنگ مخلوق کی تو ہو سکتی ہے، اللہ ذو جلال کے ہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ ہو سکتی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی تو مدبر الکون ہے، پوری کائنات کا تصرف اسی کے ہاتھ میں، وہ جو چاہے کر سکتا۔ اس لیے اللہ ذو جلال کے بارے میں بدگمانی کہ پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں، یہ جاہلیت کا تصور تھا۔ مسلمانوں کو ایسے تصورات بھی رکھنے چاہیے۔ بلکہ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ جو شخص اللہ ذو جلال کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے، جب اسے موت آ رہی ہوتی ہے، اس سے اچھا اس کا خاتمہ کیا ہو سکتا؟ قرآن مجید میں اللہ ذو جلال فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ عذاب دے گی منافقوں کو، مرد ہوں یا عورت، مشرکوں کو، مرد ہوں یا عورت۔ کون سے مشرک؟ الظانین باللہ ظن السوء، جنہوں نے اللہ ذو جلال کے بارے میں ظن السوء، گمان برا رکھ، علیہم دائرۃ السوء، ان کا گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے۔ غضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ان پہ برستا ہے۔ وَلَعَنَهُمْ، جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے اللہ ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس سے برا ٹھکانہ اور کون سا ہو سکتا؟ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے، کبھی بھی نا امید نہ ہوئے، کبھی بھی اللہ ذو جلال کے بارے میں برا گمان نہ کیجیے۔ یہ اسلام کا پیغام۔ اور اسلام سے پہلے جاہلیت کے اندر کیا تھا؟ لوگوں کو یہی تو مسئلہ تھا، اچھا ایک اللہ نعوذ باللہ من ذالک بارش بھی برسائے، رزق بھی دے، اولاد بھی دے، اتنے سارے کام ایک اللہ کیسے کرے؟
یہی تو مشرک کہتے تھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، بھی رات کا رب اور دن کا رب الگ الگ نعوذ باللہ ہونا چاہیے، تو یہ سارے کام جو ہیں ایک رب کیسے کرے گا؟ ان کی سوچ محدود تھی، انہوں نے مخلوق کو ہی دیکھا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھڑے ہوئے پتھروں کو ہی دیکھا اور اپنے اپنے حالات کو ہی دیکھا، وہ اللہ کی عظمت کو پہچان ہی نہیں، تو اللہ کے بارے میں بدگمانی، یہ جاہلیت کا تصور تھا۔ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں اس بات کے بھی تذکرہ کیا، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ، گمان جاہلیت کے اللہ کے بارے میں انہوں نے پال لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنے ساتھ جوڑے رکھے اور کبھی بھی مایوس نہ کرے، اور نا امیدی اور مایوسی جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، انہو لا یئمس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ تو کافروں کا رویہ ہے کہ وہ اللہ سے نا امید ہوتے ہیں اور اللہ سے مایوس ہوتے ہیں۔ ایک تیسرا تصور بھی تھا جاہلیت میں، اسلام نے اس سے منع کر دی۔ تصور کیا تھا؟ فلاں چیز منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، یہ ہو گیا نا تو یہ ہو جائے گا، توہمات، اپنے ہی عقل سے سوچی ہوئی باتوں پر فیصلے کر لینا، یہ جو ہے نا اگر یوں ہو گیا نا ستارہ تو یہ مسئلہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا ہامہ ولا صدر، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ ایک شخص کہنے لگا یہ اونٹ جو ہے فلاں اونٹوں کے ساتھ ہوا تو سب کو خارش کی بیماری لگ گئی اور سب کو یہ بیماری ظاہر ہو گئی، تو اس وجہ سے ہوئی۔ فرمایا فمن اعد الاول، پہلے کو جو بیماری لگی اس کو کس سے لگی؟ اس کو کس سے لگی؟ یہ اللہ کے حکم سے بیماری آتی ہے، لیکن یاد رکھنا بیماری کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، اس لیے دعا کیجئے جو بھی مسلمان بیمار ہے اللہ اس کو صحت و عافیت سے۔ جب آپ کسی مسلمان کے لیے دعا کریں گے اللہ کے نورانی فرشتے آپ کے لیے دعا کریں۔ ولا طیرہ، کوئی چیز منحوس نہیں۔ آج اگر کالی بلی اگر گاڑی کے آگے سے گزر جائے تو جناب اس دن آفس نہیں جاتے، کیا ہوا؟ کالی بلی آج گاڑی کے آگے سے گزر گئی۔ میرے بھائی اللہ کی مخلوق ہے تو جتنی کالی بلیاں ہیں کیا ان کو سفید پینٹ کروا دیا جائے؟ آج گزرنے لگا تو اچانک سے کوا اوپر سے گزر گیا، پتہ نہیں آج دن کیسا ہوگا۔ کبھی کوا گاڑی کے نیچے سے بھی گزرا ہے؟ اس نے تو گزرنا ہی ہے۔ آج نا دیکھا کہ چھت پہ الو بیٹھا ہوا تھا۔ جب تمہارا عقیدہ اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا تو یاد رکھنا اخافک بوما واخافک بسا واخافک شیء وشیء، پھر تمہیں بلی سے بھی ڈر آئے گا، الو سے بھی ڈر آئے گا، کھوپڑیوں سے بھی ڈر آئے گا، اور طرح طرح کی چیزوں سے آپ دہل جائیں گے۔ جب اللہ کا خوف دل میں آئے گا تو پھر چیزوں کی کبھی پرواہ نہیں ہو۔ یہ تصورات جاہلیت کے تھے۔ کھوپڑی پڑی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو، الو بھی اللہ جلال کی مخلوق ہے، اس پہ یہ تصور بنا لینا کہ کوئی منحوس مسئلہ بن گیا۔ یہ جب سے میں نے چیز خریدی ہے نا یہ منحوس ہے، آپ کو کیسے پتا منحوس؟ کسی چیز کو اللہ نے اس طرح منحوس نہیں بنایا۔ یہ عقیدے کی جڑ اکھاڑ دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے مہینے میں۔ نانا یہ صبر کا مہینہ بڑا منحوس، جاہلیت کے لوگ کہتے تھے صبر کی بیماری، صبر کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے نا پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، یہ ایسی بیماری ہے نعوذ باللہ منحوس بندہ مار دیتی ہے۔ طرح طرح کے توہمات شریعت نے اس کا کلا کما کیا۔ اللہ عز و جلال صبر میں اولاد بھی دیتے ہیں، کیا اگر صبر منحوس ہوتا تو آج تک بندہ بچتا کون؟ یہ سارے ماشاءاللہ زندہ ہے۔ جاہلیت کا تصور یہ جو تھا یہ چیز منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یا یہ چیز متعدی ہو جائے گی، یہی تصورات آج کچھ لوگ پال لیتے ہیں۔ اللہ عز و جلال سب کو صراط مستقیم نصیب۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا الطیرۃ شرک، یہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا اور اسی طرح یہ فال بری نکالنا یہ شرک ہے۔ جب تک اللہ پہ توکل نہیں ہوگا
اس سے انسان کی جان نہیں چھوٹ۔ ایک چوتھا تصور بھی جاہلیت کا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ اخبار کو کھول کے دیکھیے، ابراج لکھے ہوتے ہیں، یہ برج زحل ہے، یہ فلاں ہے، یہ ستارہ یہاں سے یہاں چلا گیا، بس یہ ہونے والا ہے۔ وہ جتنے بے وقوف لوگ رہتے ہیں جو کافر ہیں، وہ 12 دسمبر 22 دسمبر 2012 کو کہہ لگے بس آج قیامت کا دن ہے، پانی بھی ساتھ رکھ لیا، پہاڑوں بھی چلے گئے۔ قیامت کا علم تو اللہ نے کس کو دیا ہے؟ انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو۔ قیامت کے بارے میں صرف وہی جانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے فکر کی بھی اصلاح کی، فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتی۔ جاہلیت کے لوگ یہ کہتے تھے، ان اہل الجاہلیہ یقولون ان الشمس والقمر لا ينخسفان الا لموت عظیم من عظماء اہل الارض۔ جب سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے تو کسی بڑے آدمی کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ جاہلیت کا تصور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، یخوف بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ جس طرح میں چاند اور سورج کی روشنی کو سلب کر لیتا ہوں، تمہاری آنکھوں کی روشنی کیا تمہاری زندگی کو بھی میں سلب کر سکتا ہوں، ہوش میں آ جاؤ۔ اللہ کو ڈراتے ہیں۔ کسی کی موت اور کسی کی ولادت کی وجہ سے یہ نہیں ایسا ہوتا کہ سورج اور چاند گرہن لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، لوگوں نے باتیں اس طرح کی، بھائی اصل ایسا ہوا ہوگا، اور آج یہی کہتے یہ ستارہ بس وہاں پہنچنے والا ہے، جس دن پہنچ گیا نا سب نے ختم ہو جانا ہے۔ تو فکر کیا ہے؟ ایمان پہ کل کو بھی آئے موت، آج بھی آئے، دعا یہ کیوں نہیں کرتے کہ خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ پہ موت آئے، جب بھی جائیں جانا کس کے پاس ہے؟ اپنے رب کے پاس جانا۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہونی چاہیے میری اور آپ کی کہ میری تیاری ہو۔ پریشانی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ ایک طرف دعویٰ ہے کہ اللہ سے مجھے بڑی محبت ہے، محبوب سے ملنے کا شوق ہونا چاہیے کہ محبوب سے ملنے سے ڈر ہونا چاہیے۔ یہ کمال کا دعویٰ نہیں ہے، صرف یہ پریشانی دل میں ہونی چاہیے، اللہ جب اپنے پاس بلائے جس کفیل میں تو راضی ہو، اپنی رضا سے ہمیں محروم نہ کر، اور ایسی موت سے نوازنا میرے مالک جس کے بعد صرف تیری رضا اور تیرے دیدار کے مستحق بنے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی حکم دیا فافزعوا الی الصلاۃ، جب سورج اور چاند گرہن لگتا ہے تو فوراً نماز پڑھا کرو۔ اور ایک چھوٹا سا پیغام میں چھوڑنا چاہوں گا، اگر آفاقی مصیبتوں کو دور کرنے کا علاج نماز ہے تو چھوٹی چھوٹی زمینی مصیبتوں کو دور کرنے کا علاج نماز نہیں۔ اس لیے جب بھی پریشانی آئے وضو کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری پریشانی اور تمہارے درمیان اس کو دور کرنے کا اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آپ کی پیشانی اور زمین کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے سامنے گر جاؤ، اللہ کبھی بھی کسی کو ضائع نہیں ہونے دے۔ ایک پانچواں تصور جو ہے، جو جاہلیت کا تھا، جو آج بھی شروع ہو گیا، شریعت کو عقل پہ مقدم نہیں کرتے تھے، کہتے تھے جو عقل مانے گی اس کو ہم مانیں گے، تو اسی چیز کو نہیں مانیں گے۔ اتفاق سے دو عورتوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، ایک عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ مر گیا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دی کہ اس کی تو دیت دینی پڑے گی، غرۃ عبد او امہ۔ ایک اٹھا اٹھنے والا کہتا ہے اس کی کیسے دی؟ نہ اس نے کچھ کھایا، نہ اس نے پیا، ولستحل، نہ اس نے چیخ لگائی، اس کی کیا قیمت کہ اس کا جو ہے وہ دیت دی جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کاہنوں کی کلام ہے جو بات کرنا۔ آج کتنے ایسے لوگ معاشرے موجود ہیں کہتے ہیں اس چیز کو عقل نہیں مانتی۔ تمہاری عقل ہے کیا؟ تمہاری عقل ہے کیا؟ یہ جاہلیت کا تصور تھا کہ شریعت کو عقل پہ بزم کریں گے، جس چیز کو عقل مانے گی اس کو لیں گے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک میں مثال پیش کروں۔ ابو عمر بیان کرتے ہیں الزجاجی، كان الناس بالجاہلیہ يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع
جاہلیت میں اصول یہ تھا وہ چیز اچھی ہے جس کو عقل اچھا کہے گی، طبیعت بندے کی اچھا کہے گی۔ ایک بندے کی طبیعت ہی جو ہے وہ خطرناک ہے، تو کس چیز کو پسند کرے گا؟ شرابی کس کو پسند کرے گا؟ شراب کو۔ برا انسان کس کو پسند کرے گا؟ برائی کو۔ یہ تو کوئی وزن نہ ہوا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہتا ہے اچھی چیز وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، اچھی چیز وہ ہے جس کا رسول نے حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اچھی عقل بھی وہ ہے جو شریعت کے تابع ہو کے چلے۔ امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں وہ عقل المنقاد لشرع اللہ، اللہ کی شریعت کے تابع ہو کے جو عقل سوچے گی اس کی سوچ بھی اچھی ہوگی۔ جو اللہ کی شریعت کے تابع عقل نہیں ہے وہ پھر فیصلے جاہلیت کے کرے۔ امام ابن خلدون لکھا کرتے تھے، شاید کہ اس مثال سے کسی کی سمجھ نہ آ جائے، پیمانے مختلف، ایک وہ پیمانہ جس میں آپ زرگر بھائی جو ہیں وہ سونا اور چاندی اس کا وزن کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کتنا پیمانہ ہوتا ہے۔ ایک پیمانہ وہ بھی ہے جس میں آپ 5 سے 10 کلو چینی تول لیتے، اور ایک پیمانہ تو وہ بھی ہے جس میں بڑی بڑی گاڑیوں اور ٹرک اور ٹریلر تولے جاتے ہیں۔ اگر کسی زرگر کا یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میں نے ٹریلر کو اپنے اس پیمانے پہ تولنا ہے جس میں سونا اور چاندی وزن کرتا ہے، تول سکے گا؟ ایک ادنا سی مثال ہے۔ اللہ ذوالجلال کی شریعت کا وزن عقل کر کیسے سکتی ہے؟ مومن کا حکم یہ ہے جس بات کی تمہیں سمجھ آئی ہے اس پہ عمل کرو، جس بات کی سمجھ نہیں آئی اہل علم سے پوچھ لو، عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے یہی فیصلہ سنایا تھا تو صدیق بنے تھے۔ جب ابو جہل نے کہا کہ راتوں رات 40 دن کا سفر جو ہے وہ مکہ سے شام تک کیسے ہو سکتا ہے، 7 آسمانوں کی سیر کیسے ہو سکتی ہے، جب پتہ چلا ابوبکر صدیق کو کہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تو کیا فرمایا؟ دونوں ہی ہو سکتے ہیں، انی لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذلک، اگر اس سے بھی کوئی بڑی بات محمد مصطفیٰ کہہ دے تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا۔ کوئی میل نہیں، اس سے بڑا پیمانہ ہے کیا کہ محمد مصطفیٰ نے کہہ لیا۔ ساری دنیا کی صداقت جمع کر لی جائے، جہاں ساری دنیا کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا۔ اس سے بڑا پیمانہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے بڑھ کے سچائی کا پیمانہ کیا ہو سکتا؟ جاہلیت کا ایک چھٹا رویہ بھی تھا جس کو آج لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ حق کی روشنی سے محروم ہے، یہی وجہ ہے وہ حق کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس سے محروم ہے۔ وہ رویہ کیا تھا؟ ہم نہیں مانتے کسی کی بات، ہمارے باپ دادا کو بیوقوف تھے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کی بات مانی۔ قرآن نے اس بات کو بیان کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يعقلون شيئا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس چیز کی طرف، کس کی طرف؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے وحی اپنے رسول کی طرف کی ہے اس کی طرف آؤ۔ کہتے نہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمیں تو وہ دین ہی کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ انہوں نے یہ دین اختیار کیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ باپ دادا اس کی بات افضل ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات؟ اس لیے قرآن نے کہا ہے ان کے باپ دادا کچھ نہیں جانتے تھے، وہ ہدایت پر نہیں تھے۔ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا کہ تم باپ دادا کی بات کرتے ہو، ان کے بارے میں تو فیصلہ آ گیا، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کو تو عقل ہی کوئی نہیں تھی۔ جنہوں نے رب کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھروں کو معبود بنا لیے، عقل کہاں ہے؟
वला यहतदून, वो हिदायत याफ्ता नहीं। इसलिए जाहिलियत का तस्वुर ये था कि हम बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ सकते। मोहम्मद मुस्तफा का लाया हुआ दीन ये था कि दीन वो है जिसको अल्लाह ने वही बना के उतारा और मोहम्मद मुस्तफा की जुबान पे जारी फरमा दी। एक सातवां तस्वुर भी जाहिलियत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म फरमाया, जिसके असरात आज भी दुनिया में मौजूद है। खानदान पे फख्र करना और खानदान पे तानो तश नहीं करना और किसी के ऊपर उसके नसब में ताना करना जाहिलियत का काम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलिया, मेरी उम्मत में 4 चीजें जाहिलियत की अभी बाकी, ला यत्रुकूनहुन्ना, जिनको समझ नहीं आएगी वो नहीं छोड़ेंगे। अल फख्रु फिल अहसाब, अपने अहसाब पे हस्बो नसब पे फख्र करना। मैं राजपूत हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं मुगल हूँ, मैं फुला हूँ। अरे भाई, कहने वाले जिनका तुमने नाम नहीं लिया शायद वो 1000 गुना तुमसे अफसर। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये तो तारुफ के लिए खानदान बनाए गए हैं। लितफाखरू नहीं कहा कि फख्र करो, लितखासमू नहीं कहा कि झगड़े करो, बल्कि कहा है लितआरफू, तारुफ के लिए खानदान बनाए गए हैं। इज्जत वाला खानदान वही है जो अल्लाह के यहाँ मुत्तकी खानदान। भला कुरैश से बढ़ के भी वो खानदान था। आज कितने जो हैं वो अपने आप को बड़ा खानदान समझने वाले 30-35 साल बच्चों को भी बिठा छोड़ते हैं और बच्चियों को भी बिछा छोड़ते हैं और जुल्म कर रहे हैं। हमारे खानदान का कोई रिश्ता मिलेगा तब हम शादी करेंगे। उधर सईदुना बिलाल गुलाम हैं और सईदुना अब्दुर्रहमान इब्न औफ आलमी मंडी पे सफे अव्वल के ताजिर हैं, अशरा बशरा में से हैं। कहते हैं हमें आज मेरे लिए फख्र ये है कि मैं अपनी बहन का निकाह बिलाल से कर। कहां गया ये खानदान? जाहिलियत में था फख्र करना अपने खानदान में। इस्लाम में ये फख्र मनाओ। वो तानु फिल अंसाब, किसी के नसब नामे में तान करना, ये भी जाहिलियत का एक